میں بار بار آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ کواکب سیارگان ہماری قسمت کا فیصلہ نہیں کرتے. ہماری قسمت کا اس علم نجوم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ستارے سیارے ہماری قسمت طے نہیں کرتے، ہماری تقدیر ہماری نیتی طے نہیں کرتے، بلکہ یہ ہمارے لیے ہمارے ارادوں کو ظاہر کرنے کی ایک چمک دیتے ہیں، ہمیں ایک راہ دکھاتے ہیں، ہمارے لیے گیٹ کھولتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، احتراز احتیاط کہاں کرنی ہے، اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کن امور کو سر انجام دینا ہے. صدقات ریمیڈیز بھی اسی حوالے سے کی جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعطرتہ الطیبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم. سالانہ ہوروسکوپ بابت برج میزان، تلا راشی یعنی لبرا خواتین و حضرات کو آج کے اس ایپیسوڈ میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کے لیے سال 2023 علم فلکیات کی روشنی میں کیا پیغامات لے کے آیا ہے. اس سے پہلے یقیناً آپ نے میرا ویڈیو ملاحظہ کیا ہوگا، میں نان پروفیشنل ویڈیو بناتا ہوں، اور میرا جو کام ہے وہ نہ تو روایتی ہے اور نہ ہی اس میں کمرشلزم کا تڑکا ہے. حقیقت میں مبنی ہے اور پرخلوص کام ہے، اور مقصد آپ لوگوں کی روحانی خدمت کرنا ہے. برج میزان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات جن کی پیدائش کا دورانیہ عام طور پہ 23 ستمبر سے 22 اکتوبر کے درمیان مانا گیا ہے، اسی دوران پیدا ہونے والوں کا سن سائن لبرا ہوگا. باقی مون سائن اور رائزنگ سٹار اگر آپ کا لبرا ہے تو بھی اسے آپ سماعت فرما سکتے ہیں. یہ ٹراپیکل اسٹرالوجی ہے، یہ ویسٹرن اسٹرالوجی ہے جسے میں بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلے سال 2023 میں برج میزان کے لیے جو سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ زحل جو آپ کے زائچے کے چوتھے اور پانچویں گھر کا مالک ہے، پچھلے سال ہر سال سے آپ کے زائچہ کے چوتھے گھر میں قیام پذیر رہا. بعد ازاں اس نے تقریباً 2.5 سال آپ کے زائچہ کے پانچویں گھر میں قیام کیا. جن لوگوں کے پیدائشی زائچہ میں زحل 7 حالت میں تھا ان کو فائدہ ہوا، اور ان کو فائدہ بعین طور ہوا کہ معاملات محبت میں کامیابی ہوئی، بے اولادی کا خاتمہ ہوا، بنیادی عقل، فہم، فراست اور ذہانت میں اضافہ ہوا. اب اس سال مارچ میں زحل برج حوت میں آپ کے زائچہ کے چھٹے گھر میں داخل ہو جائے گا. یاد رکھیے اگر آپ کے پیدائشی زائچہ میں خریطۃ الولادہ میں بوقت پیدائش زحل 7 حالت میں نہیں تھا تو پچھلے سالوں میں آپ محبت کے معاملات میں نقصان اٹھا چکے ہیں، اولاد کی بغاوت کا سامنا کر رہے ہیں، آپ کی ذہانت، آپ کی عقل مندی، فہم و فراست میں کمی واقع ہوئی ہے، یادداشت پہ برے اثرات مرتب ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کو سیچورن ریمیڈیز کی ضرورت پڑے گی. اب زحل جب آپ کے زائچہ کے چھٹے گھر میں داخل ہو رہا ہے تو آپ کو اپنی صحت کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. زحل یہاں مارچ کے بعد آئندہ تقریباً 2.5 سال تک قیام کرے گا. اس عرصہ میں آپ امراض معدہ کا شکار ہو سکتے ہیں، آنتوں کے امراض کا شکار ہو سکتے ہیں، خدا نخواستہ بواسیر کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ چھٹے گھر کا تعلق چونکہ آپ کی فل ٹائم جاب کے ساتھ ہے، آپ کی ملازمت کے ساتھ ہے اور آپ کی بنیادی تعلیم کے ساتھ ہے، تو یہاں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. آپ کے کولیگ، آپ کے باس، آپ کے افسران آپ کے لیے درد سر بن سکتے ہیں. آپ کی پریشانیوں میں، آپ کے دباؤ میں خدا نخواستہ اضافہ ہونے کا امکان ہے. زحل کا کسی بھی انسان کے زائچہ کے چھٹے گھر میں قیام کرنا اسے لیدر سے اور لوہے سے نقصان پہنچنے کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے. آپ کو اگر آپ لوہے کا، سٹیل کا کام کرتے ہیں یا خریداری کرتے ہیں تو اس میں آپ کو محتاط رہنا ہوگا. چونکہ سواری کا تعلق بھی لوہے کے ساتھ ہے تو آپ کو یہاں پہ محتاط رہنے کی ضرورت پڑے گی، اور لیدر کے کام میں بھی آپ کو احتیاط کرنا ہوگی. پھر آپ کو زحل کی ریمیڈیز کی اشد ضرورت ہے، اور درست ریمیڈیز آپ کو تبھی معلوم ہوگی جب آپ اپنا پرسنل برتھ چارٹ
बनवाएंगे। अपनी ذاتی پیدائشی زیچ میں آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ ظہول کی نحوستوں کا تدارک کیسے کر سکتے ہیں۔ دوسرا اہم ترین پوائنٹ جو ہے آپ کے ذائچہ میں، وہ پلوٹو 23 مارچ کو 21 سال کے بعد آپ کے پیدائشی ذائچہ کے چوتھے گھر سے نکل کے سن سائن ہونے کے اعتبار سے یا مون سائن یا ایسیڈنٹ ٹائم کے اعتبار سے آپ کے ذائچہ کے 5ویں گھر میں برج دلو میں داخل ہو رہا ہے اور تقریباً 21 سال یہاں قیام کرے گا۔ اس دوران پلوٹو ایک مرتبہ ریٹروگریڈ ہو کے واپس کیپریکون میں جائے گا اور پھر واپس ایکویریس میں آئے گا اور 21 سال یہاں قیام کرے گا۔ محبت کے معاملات میں زبردست ہیجان برپا ہوگا۔ اس حوالہ سے تفصیلات میں آپ کو آئندہ آنے والے مہینوں میں بتاتا چلا جاؤں گا، چونکہ پلوٹو تباہی ہے، بربادی ہے، تخریب کاری ہے اور پلوٹو کا تعلق پر اسراریت کے ساتھ ہے۔ یہ معاملات محبت اور معاملات اولاد میں زبردست زیرو بم پیدا کر دے گا۔ اگر آپ خدا نخواستہ یہ محسوس کریں کہ پلوٹو آپ کو نقصان دے رہا ہے آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں، جہاں پہلے زحل کافی حد تک نقصان دے رہا ہے اور اب پلوٹو یہاں آ کے 21 سال تک خرابے کا سبب بنتا ہے، تو آپ کو اس کا سد باب کروانے کے لیے میری روحانی مشاورت درکار ہوگی۔ آپ دیے گئے نمبر پہ میرے اسسٹنٹ کامران رضوی سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میرا مشورہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پلوٹو اگر آپ کو نفع دے تو آپ کی صلاحیتوں میں، آپ کی قابلیتوں میں اضافہ کرے گا، اولاد کی جانب سے مسائل حل بھی ہونے کے امکانات ہیں اور آپ کو اپنی اولاد کی جانب توجہ بھرپور طریقے سے مبذول کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ عشق اور محبت کے معاملات میں مبتلا ہیں تو اس میں کامیابی تبھی ممکن ہے جب پلوٹو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کے پیدائشی ذائچہ میں پلوٹو اچھی حالت میں نہیں تھا، ریٹروگریڈ تھا یا ڈاؤن فال تھا، تو پھر آپ کے ذائچہ کے 5ویں گھر میں پلوٹو آپ کو 21 سال تک برا ثمرہ دیتا رہے گا، جس کا تدارک کرنے کی اشد ضرورت رہے گی۔ اس سال مشتری آپ کے ذائچہ میں 13 ماہ قیام کرنے کے بعد، آپ کے ذائچہ کے 7ویں گھر میں 13 مہینے قیام کرنے کے بعد 16 مئی کو برج ثور میں، یعنی آپ کے ذائچہ کے 8ویں گھر میں داخل ہو جائے گا۔ مشتری کی موجودگی نے آپ کو اگر سعد اثرات سے نوازا تھا تو ازواجی معاملات حل ہوئے، غیر شادی شدہ لبرا بچوں بچیوں کی شادی کے امکانات روشن ہوئے۔ تاہم اب ذائچہ کے 8ویں گھر میں آنے سے آپ کی زمین، وراثتی زمین، جائیداد، پراپرٹی، قرضہ کے لین دین کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خوف اور خطرات کافی حد تک ختم ہو رہے ہیں۔ آپ کا رجحان مخفی علوم کی جانب بڑھے گا، آپ کو سسرالی رشتہ داروں سے تعاون ملے گا، آپ کی مالی پوزیشن قدر مستحکم ہوگی، والدین کی جانب سے آپ کو نفع ملے گا، شراکتی وراثتی معاملات میں بہتری آنے کی توقع ہے۔ مشتری کی سعد نظرات آپ کے امیگریشن کے حصول میں مددگار، مفید اور معاون ثابت ہوں گی۔ پراپرٹی، زمین جائیداد کے معاملے میں آپ کو نفع ہونے کے قوی امکانات نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اب یہاں ایک اور، چونکہ میں نے ایک بڑا تفصیلی ویڈیو راہو اور کیتو کی نحوست کے عنوان سے بنایا تھا اور اس میں تمام بروج کو، بالخصوص برج میزان والوں کو یہ بتایا تھا کہ راہو اور کیتو یہ آپ کے لیے کس قدر نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں اور آپ کو کیسے خفیہ دشمنوں سے نقصانات پہنچا رہے ہیں۔ 17 جولائی کو زمب یعنی کیتو آپ کے ذائچہ کے پہلے گھر میں داخل ہو جائے گا، جو آپ کے ذہنی دباؤ میں اضافہ کرے گا، اعصابی تکالیف لائے گا اور مشکلات کا سبب بنتا رہے گا۔ آپ کے ذائچے کا 5واں گھر آپ کے وہ ریلیشن شپ جن کا تعلق آپ کے قلبی معاملات کے ساتھ ہے، دل کے معاملات کے ساتھ ہے، جہاں آپ بہت حساس ہو جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کی محبت ہے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہے، چاہے وہ آپ کے معاشقانہ مراسم ہے۔ اب ان معاملات میں 21 سال کے لیے مارچ کے بعد جب پلوٹو قیام کرے گا، یہ آپ کے اندر ایک نئی روح بھی پھونک دے گا، آپ کو محبت کی جانب مائل کرے گا
وہ لبرا جنہوں نے ابھی تک محبت کا ذائقہ نہیں چکھا وہ اسے چکھیں گے، اور ان کی زندگی آئندہ 21 سال کے لیے معاملات عشق و محبت میں زبردست اتار چڑھاؤ پہ مبنی ہوگی۔ اس حوالہ سے میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی بات کہنے والا ہوں۔ یہ لاکھوں روپے کی بات ہے جسے میں آپ کو ہدیتاً فی سبیل اللہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذائچہ کے 5ویں گھر میں پلوٹو آپ کے لیے سعد اکبر ہو جائے، آپ کو نفع دے، تو آپ اندھیرے والی جگہ پہ روشنی کا اہتمام کریں، انتظام کریں۔ ایسی جگہ جہاں مخلوق خدا کو روشنی کی ضرورت ہے وہاں روشنی کا اہتمام کرنا آپ کے ذائچہ کے 5ویں گھر میں پلوٹو کی طاقت اور سعادت کو بڑھا دے گا۔ محبت میں کامیابی، بے اولادی کا خاتمہ اور اولاد کا حصول یقیناً آپ کو مل جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی اسٹریٹ میں، گلی میں، کسی چوک چوراہے میں جہاں اندھیرا ہے لائٹ لگوا سکتے ہیں۔ آپ مسجد میں روشنی کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ مسجد میں آپ اچھے بلب، ٹیوب لائٹس، انرجی سیور عطیہ کر سکتے ہیں۔ اب زحل کی بات کر دوں، زحل آپ کے ذائچہ کے 6 گھر میں آپ کے لیے بیماریاں، امراض پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کی فل ٹائم جاب، آپ کی سروس، آپ کے جو محنت کے کام ہیں ان میں رکاوٹیں، دقتیں آئندہ 2.5 سال کے لیے پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے زحل کا جو سب سے بڑا حل ہے، جو سب سے بڑا تدارک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے احساسات اور اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ دیکھیے، زحل جب بھی کسی انسان کے ذائچہ کے 6 گھر میں آتا ہے تو اس کی صحت کو اچھا یا برا، تعمیری یا تخریبی اثر ضرور دیتا ہے۔ جب تعمیری اثر دیتا ہے تو آپ کو صحت مند بنا دیتا ہے، جب تخریبی اثر دیتا ہے تو آپ کو بیمار کر دیتا ہے، اور ایسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے خدا نخواستہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور تاثیر سے جس کا علاج ممکن نہیں ہوتا، جیسے ذیابطیس، بلڈ شوگر، جیسے کینسر، جیسے پیچیدہ قسم کی بواسیر اور معدہ کے مسائل پیدا کرتا ہے، انتڑیوں کے مسائل پیدا کرتا ہے۔ بہرکیف اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنا پرسنل چارٹ بنوا کے یہ ساری معلومات حاصل کریں اور اس کے مطابق ریمیڈی کریں۔ ایک عمومی، اجمالی، اصولی حل آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت اچھی رہے، نفسیاتی طور پہ آپ صحت مند رہیں، تو اول تو آپ کو نماز پنجگانہ کی پابندی کی اشد ضرورت ہوگی۔ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں۔ اس کے بعد آپ نفسیاتی امراض سے بچنے کے لیے کثرت کے ساتھ درود پاک کا ورد کریں گے، اور چھوٹے بچوں کو آپ خوش کریں گے، چھوٹے بچوں کی آپ خدمت کرتے رہیں گے۔ آپ کا ان کے ساتھ رویہ حسن سلوک میں مبنی ہونا چاہیے۔ آپ کسی بچے کا دل نہیں دکھائیں گے، آپ بچوں کو ٹارچر نہیں کریں گے، آپ یتیم بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ زحل کی اس 2.5 سالہ نشست میں زحل آپ کے ذائچہ کے 6 گھر میں پھر آپ کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا۔ اوورآل زحل کی نوستوں سے بچنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ خدا سے لو لگائیں، مسجد کی خدمت کریں، اپنے اندر سے خود پسندی، عجب، غرور، نخوت، تکبر، ریاکاری، دکھاوا، حرص، لالچ، غصہ، غیبت، حسد، جلن اور بدگمانیاں، ان کی ایک فہرست بنا لیں، اس کو اپنے اندر سے خارج کریں۔ یہی چیزیں ہیں جنہیں زحل تقویت دیتا ہے۔ دیکھیے، زحل امیر المومنین سیدنا امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے منسوب ہے، اولیاء اللہ کا کوکب ہے، اوصیاء کا کوکب ہے، صالحین کا کوکب ہے۔ علم فلکیات روحانیات میں، اسلامی علم نجوم میں اور قبالہ میں اسے ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہ سخت دقتیں لاتا ہے، پریشانیاں لاتا ہے، الجھنیں لاتا ہے، لیکن اگر آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا تو زحل آپ کو نواز بھی دے گا۔ جب آپ یہ قباحتیں، خباثتیں، برائیاں اور سیاہ پرچھائیاں اپنے اندر سے خارج کر دیں گے تو زحل بے روزگاروں کو ذائچے کے 6 گھر میں روزگار بھی دیتا ہے، اچھا روزگار ملے گا، آپ کی مصروفیات میں زبردست اضافہ ہوگا، آپ کی صحت
پہلے سے 1000 گنا بہتر ہو جائے گی۔ آپ بیمار ہیں تو آپ صحت مند، تندرست اور توانا ہو جائیں گے، آپ عمر دراز ہو جائیں گے، آپ کی صحت میں استحکام آ جائے گا اور بہتری آ جائے گی۔ دیکھیے، میں بار بار آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ کواکب، سیارگان ہماری قسمت کا فیصلہ نہیں کرتے۔ ہماری قسمت کا اس علم نجوم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ستارے، سیارے ہماری قسمت طے نہیں کرتے، ہماری تقدیر، ہماری نیتی طے نہیں کرتے، بلکہ یہ ہمارے لیے ہمارے ارادوں کو ظاہر کرنے کی ایک چمک دیتے ہیں، ہمیں ایک راہ دکھاتے ہیں، ہمارے لیے گیٹ کھولتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، احتراز، احتیاط کہاں کرنی ہے، اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کن امور کو سر انجام دینا ہے۔ سو صدقات، ریمیڈیز بھی اسی حوالے سے کی جاتی ہیں۔ اور جہاں تک میرکری یعنی عطارد کی بات ہے، عطارد کا آپ کے زائچہ کے 9ویں اور 12ویں گھر میں قیام، یعنی 11 جون سے 27 جون تک اور 29 جولائی سے لے کے 15 اکتوبر تک آپ کے لیے بیرون ملک سفر کی راہیں متعین کرے گا۔ امیگریشن کے حصول کے لیے یہ 7 اوقات ہوں گے۔ اس دوران 2 مرتبہ میرکری ایگزالٹڈ ہوگا، ایک مرتبہ شرف میں آئے گا، ایک مرتبہ اوج میں آئے گا، یعنی 9 اگست اور 25 ستمبر۔ یہ آپ کے بیرون ملک سفر کے معاملات کے لیے بڑا بہترین وقت ہوگا۔ قبل از وقت کی گئی تیاری اور محنت کا آپ کو بہترین صلہ اور اجر ملنے کے قوی امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی روحانیات میں اضافہ ہوگا اور 7 امور میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ روحانی معاملات کے حوالے سے جب عطارد برج جوزہ میں 11 جون تا 27 جون قیام کرے گا تو آپ کو روحانیات میں بہت فائدہ ہوگا۔ نیک اعمال کرنا، استخارہ کرنا، عملیات یعنی وظائف کرنا، تسبیحات کرنا، ذکر کرنا، یہ آپ کے لیے مفید اور مددگار ثابت ہوگا۔ زحل کے متعلق میں پہلے آپ کو تفصیلات آگاہ کر چکا ہوں۔ ایک بنیادی اجمالی خاکہ یہ ہے کہ آپ کے زائچے کے چوتھے گھر کا مالک زحل جب 7 مارچ تک ابھی قیام کر رہا ہے، آپ کے زائچے کے 5ویں گھر میں ہے، تو اہل خانہ کے ساتھ آپ کا رویہ تھوڑا سرد مہر ہوا ہے۔ پچھلے 2 سال سے آپ نے اپنے گھریلو معاملات میں کافی خرابیاں دیکھی ہیں۔ سو زحل کی بتائی ہوئی ریمیڈیز کر لیجئے اور اپنے اندر سے وہ اندھیرا نکال دیجئے جو زحل کی منفی طاقتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ وہ نور، وہ روشنی پیدا کیجئے جو زحل کی سعادت کو آپ کے اندر بڑھا دیتی ہے۔ لبرا سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو والدین کی جانب سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، بہت سی الجھنیں درپیش تھیں۔ اب انشاءاللہ مارچ کے بعد وہ پریشانیاں آپ کی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور زمین جائیداد، پراپرٹی کے معاملات میں آپ کو بہتری اور غیبی مدد ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے زحل اب آپ کے زائچہ کے 5ویں گھر میں قیام پذیر رہا، منگنی، شادی بیاہ میں رکاوٹوں کا سامنا رہا، اور دوسری جانب مشتری کا زائچے کے 8ویں گھر میں جو قیام شروع ہو جائے گا، 8ویں گھر میں داخلہ ہوگا 16 مئی کو، تو شادی بیاہ میں جو رکاوٹیں تھیں ان کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ایسی صورت میں ہے اگر آپ کے پیدائشی زائچہ میں مشتری ریٹروگریڈ تھا، حزیز میں تھا، وبال میں تھا، حبوط میں تھا یا کمزور پوزیشن میں تھا۔ میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، چونکہ لوگ جھوٹ سننے کے عادی ہیں اور فیک اسٹرالوجی، خام استدلال سن کے خوش ہو جاتے ہیں، جس پہ مہمل اور بے معنی باتیں کی جاتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے جو اسٹرالوجی رکھتا ہوں وہ مبنی بر حقیقت ہے۔ اگر آپ اپنا پرسنل چارٹ بنوائیں گے تبھی حقائق کا علم ہوگا نا کہ مشتری آپ کے پیدائشی زائچہ میں آپ کے لیے کیسا ہے، سعد ہے یا نحس ہے۔ اب عمومی طور پہ مشتری تو سعد ہوتا ہے، لیکن میں نے ایسے سینکڑوں زائچے بنائے ہیں جن کے زائچوں میں شنی یعنی زحل سعد ہوتا ہے اور مشتری ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ خام استدلال آپ کے لیے زیادہ مفید، مددگار اور معاون ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشتری اگر آپ کے پیدائشی زائچہ میں اچھی حالت میں ہے تو 16 مئی کے بعد آئندہ پورا سال آپ کے لیے شادی بیاہ کی رکاوٹیں دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور جن میاں بیوی کے درمیان مسائل تھے، اختلافات تھے، لڑائی جھگڑے تھے، وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جہاں خرابی ہے، خاص طور پہ 17 جون سے لے کے 4 نومبر تک جب زحل کا حالت رجت میں اتھل پتھل شروع ہوگا اور بیک گیئر لگے گا،
تو ان حالات میں آپ کے کام رک جائیں گے. ظہر کے صدقات دیجئے اور ان ایام میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. یہ ایک اجمالی سا خاکہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ میرا منتھلی ہوروسکوپ سنتے رہیں، اور اگر آپ اپنا پرسنل برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ میرے اسسٹنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.